بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم دروشی پڑھیں والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرات گرامی، زیادہ لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے، چونکہ حکم ہے تو چند باتیں عرض کی جائیں. ماہ رمضان ہے، 36واں روزہ اپنی منزل کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سحری، افطاری، تراویح، سخاوت قبول فرمائے. جن خوش نصیبوں کے روزے اللہ کو پسند ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہماری بھی کوششیں قبول فرمائے. حضرات گرامی، والدین کا مرتبہ و مقام بہت بلند و بالا ہے. ایک حدیث شریف سنیں، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری والدہ. بڑی مشہور حدیث آپ کے علماء سے سنی. انہوں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری والدہ کا حق ہے. ثم یا رسول اللہ، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری والدہ کا حق ہے. 3 مرتبہ. انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا اب تیرے والد کا حق ہے. اب اس حدیث کی شرح میں جو محدثین نے لکھا ہے وہ غور سے سن لیجئے کہ 3 حقوق جو ماں کے زیادہ فرمائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو وہ عطا فرمائی ہیں جو والد کے ذمے نہیں ہیں. وہ کون سی 3 باتیں جو اللہ نے ماں ہی کو عطا فرمائی ہیں؟ فرمایا 9 ماہ تک حمل جو ہے ماں کے شکم میں ہوتا ہے، باپ کو یہ فضیلت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد دوسری فضیلت فرمایا جو زچگی کے مراحل ہیں، اگر عورت اس میں انتقال کر جائے تو وہ شہید ہے. یہ فضیلت بھی اللہ نے ماں ہی کے حصے میں رکھی ہے، باپ کے حصے میں نہیں ہے. 2 باتیں. تیسری بات فرمایا بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی ماں کے ہی حصے میں ہے. پہلی بات حمل کا سنبھالنا، ٹھہرنا. دوسرا زچگی کے مراحل. تیسرا دودھ پلانا. ان 3 باتوں کی وجہ سے ماں کا مرتبہ 3 گنا زیادہ ہے. لیکن یہاں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ باپ کی فضیلت بھی کم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ ماں باپ ہی ہیں جن کی زیارت کو اللہ نے مقبول حج کا درجہ قرار دے دیا ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ماں کی محبت میں باپ سے بدتمیزی کی جائے، باپ کی ناراضگی حاصل کی جائے. فرمایا ایسا نہیں ہے. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. جس نے باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا ہے. جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا ہے. یہ ماں اور باپ دونوں ہی کی دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے سمجھاتے تھے ماں تو شفقت ہی کرتی ہے. باپ کے سمجھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں اس عزت کے مقام کو پہنچا. ماں کی فضیلت میں کوئی شک نہیں. ماں کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باپ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. باپ کا مقام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوئے، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کا خلاصہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد نے میری دولت پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ میری دولت واپس دلا دیجیے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میں اس کا والد ہوں، میں نے اس کی کمائی میں سے کچھ پیسے لے لیے. آقا میرے بازو میں وہ طاقت نہیں کہ میں محنت کر سکتا. جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں جوان تھا، میں کمائی کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کو
پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، آج میں نے اس کی کمائی میں سے کچھ پیسے لے لیے ہیں، یہ شکایت لے کے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ جب اتنا کہا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر اس بوڑھے کی فریاد کو کوئی پتھر بھی سن لے تو وہ بھی رونے لگے۔ فرمایا سن لو، اولاد کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے، وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ ان دونوں کی عزت لازم ہے، ان دونوں کا مرتبہ مقام ہے۔ آخری بات جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے یہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اچھا سلوک نہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا جھاڑنا یہ اچھا سلوک نہیں، ماں باپ کی دل آزاری کرنا یہ اچھا سلوک نہیں۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی ماں باپ کو یاد کرتا ہے، ان کی زندگی میں ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ماں باپ کو آتے ہوئے دیکھو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کبھی ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بات نہ کرو، ان کے سامنے ایسے رہو جیسے کوئی زر خرید غلام سخت آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ ارے یہ ماں باپ ہیں، انہیں تیری دولت کی حاجت نہیں ہے، تیری صحت کو چاہتے ہیں، تیری خوشی کے خواہاں ہیں، تیری زندگی کو چاہتے ہیں۔ تم کہیں دور بھی گئے ہوتے ہو، یہ فون کر کے پوچھتے بیٹا کہاں ہو، کب تک آ جاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہ دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا اخلاق ہے، دوستوں کے ساتھ تو محبت ہے اور والد سے ٹینشن چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، باپ سے بڑھ کے کوئی مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے ماں باپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا صدقہ اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ صحت یابی، عقیدے کی مضبوطی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ حاجی اقبال صاحب کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام کے صرف دو